السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، سلمان عثمانی صاحب کامنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں دعائے انس کون سی دعا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد۔ جی ہاں، دعائے انس یہ مشہور دعا ہے۔ اس کو دعائے انس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی۔ یہ دعا علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے جمع الجوامع نامی کتاب میں نقل فرمائی ہے، اور اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے آدمی آفات و بلیات سے، مصائب سے محفوظ رہتا ہے۔ صبح کو پڑھ لینا اور شام کو پڑھ لینا یہ حفاظت کا ذریعہ ہے۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، و اعز و اجل و اعظم مما اخاف و احذر، عز جارک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی و من شر کل شیطان مرید و من شر کل جبار عنید، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ سید صدیق احمد صاحب کا سوال ہے، کیا بے ہوش جانور کو ذبح کرنا جائز ہے اور اس کا گوشت حلال ہے یا نہیں؟ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر یقینی طور پر یہ بات معلوم ہو کہ جانور بے ہوش ہے، غشی کی حالت میں ہے، مرا نہیں ہے، تو پھر اگر بے ہوشی کی حالت میں ہی جانور کو ذبح کر لیا جائے تو وہ جانور حلال ہو جائے گا اور اس جانور کا گوشت کھانا بھی جائز ہوگا۔ لیکن اگر جانور ابھی تک ذبح نہیں کیا تھا بلکہ مر چکا تھا، بے ہوش بھی نہیں تھا، تو پھر تو بہرحال یقینی طور پر وہ جانور مردہ کہلائے گا اور مردہ کا گوشت تو حرام ہے۔ اسی طرح اگر جانور بے ہوش تھا، غشی کی حالت میں تھا، 3 رگیں کاٹنے سے پہلے بھی اگر وہ مر گیا تب بھی مردار کہلائے گا، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اویس شیخ صاحب کا سوال ہے، کیا منگورہ مچھلی کھانا جائز ہے اور سنیچر کے دن مچھلی کھانا کیسا ہے؟ جی ہاں، منگورہ مچھلی کھانا بالکل جائز ہے، بلکہ مچھلی کی کوئی بھی قسم ہو، مچھلی کی تمام تر قسمیں کھانا جائز ہے۔ اسی طرح سنیچر کے دن بھی کھانا جائز ہے۔ اگر یہ شبہ ہوا ہے تو وہ شبہ اس وجہ سے ہوا ہوگا چونکہ بنی اسرائیل کے لیے سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کرنا یہ جائز نہیں تھا، ان کی شریعت میں جائز نہیں تھا۔ البتہ ہماری شریعت میں شکار کرنا بھی جائز ہے اور سنیچر کے دن کھانا بھی جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ محمد اسامہ صاحب کا سوال ہے، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، کیا یہ حدیث ہے؟ جی ہاں، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، یعنی انسان غلطیوں اور بھول سے مرکب ہے، انسان سے غلطیاں اور بھول ہوتی ہی رہتی ہے۔ یہ حدیث تو نہیں ہے، البتہ عربی کا ایک محاورہ ہے، عربی کا مقولہ ہے۔ اگر ہم اس کو بیان کریں گے تو حدیث کہہ کر بیان نہیں کریں گے بلکہ عربی مقولے کا نام لے کر ہی اس جملے کو بیان کیا جائے گا۔ ایک خاتون پوچھتی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے اپنے نام کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کا نام لگانا حرام ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ بھی بہت مشہور سوال ہے، آئے دن یہ سوشل میڈیا پر گردش کرتا ہی رہتا ہے۔ اس سوال کا جواب سننے سے پہلے ہمیں 2 حیثیتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ لڑکی کی نسبت باپ کی طرف جو کی جاتی ہے وہ اولاد ہونے کی لحاظ سے کی جاتی ہے، اور احادیث میں جہاں اس بات کی ممانعت ہے کہ کسی دوسرے کی طرف نسبت کرنا یہ جائز نہیں ہے، ممنوع ہے،
تو وہ ولدیت کے لحاظ سے ممنوع ہے کہ آدمی دوسرے کو اپنا باپ قرار دے، اس لحاظ سے احادیث میں ممنوع ہے۔ شوہر کی طرف لڑکی کی جو نسبت کی جاتی ہے وہ باپ ہونے کی حیثیت سے نہیں کی جاتی، بلکہ وہ شوہر ہونے کی حیثیت سے ہی تعارف کرانے کے لیے کی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی خاتون اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لکھتی ہے تو وہ اسی مقصد کے لیے لکھتی ہے، یہی تعارف کرانا مقصد ہوتا ہے۔ وہاں یہ بات پیش نظر اور یہ جھوٹ ثابت کرنا نہیں ہوتا کہ یہ باپ کی طرف نسبت کی جا رہی ہے۔ لہٰذا شوہر کی طرف شوہر ہونے کی حیثیت سے نسبت کرنا اور خاتون کا اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لکھنا یہ بالکل جائز ہے۔ احادیث میں جہاں ممانعت ہے وہ اسی بات کی ممانعت ہے کہ کوئی آدمی چاہے وہ لڑکا بھی ہو یا لڑکی ہو کسی دوسرے کی طرف نسبت باپ ہونے کی حیثیت سے کرے۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں جس مقصد کے لیے منت مانی تھی اس مقصد کے پورا ہونے سے پہلے منت پوری کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ جب تک آدمی کا اپنا مقصد پورا نہیں ہو جاتا، مقصد کے پورا ہونے سے پہلے منت پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ فقہا نے صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے یہ دعا کی تھی کہ اگر میرا حج کا فارم منظور ہو گیا تو میں 5 روزے رکھوں گا۔ ابھی تک حج کا فارم منظور نہیں ہوا ہے تو منظور ہونے سے پہلے آدمی چاہے کہ میں 5 روزے رکھ لوں تو ابھی تک اس پر وہ روزے واجب ہی نہیں ہوئے، تو واجب ہونے سے پہلے ان روزوں کا ادا کرنا بھی درست نہیں ہوگا، بلکہ جس مقصد کے لیے منت مانی ہے وہ مقصد جب پورا ہو جائے گا اس کے بعد منت کی ادائیگی ضروری ہوگی، نظر کی ادائیگی ضروری ہوگی۔ ایک صاحب کا سوال ہے کیا انفرادی طور پر نماز پڑھتے ہوئے اقامت و تکبیر کہنا ضروری ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر کسی صاحب کی جماعت کے ساتھ نماز چھوٹ جائے، اپنی انفرادی طور پر وہ فرض نماز پڑھ رہا ہو تو نماز پڑھتے ہوئے تکبیر کہنا، اقامت کہنا یہ مستحب ہے، اور اگر کوئی آدمی تکبیر اور اقامت نہیں کہتا ہے تو یہ گناہ تو نہیں ہوگا، البتہ خلاف اولا ہے۔ ایک صاحب سعودی عرب سے معلوم کرتے ہیں کیا ایک ہی امام ایک ہی نماز کی چند جماعتیں کروا سکتا ہے یا نہیں؟ ایک امام ایک ہی نماز کی چند بار جماعتیں کرائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ جب ایک مرتبہ آدمی نے جماعت کرا دی یا اپنی فرض نماز پڑھ لی تو اب اس کے ذمے سے اس نماز کا فریضہ ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ اگر ادا کرتا ہے تو وہ فرض نماز نہیں کہلائے گی بلکہ نفل کہلائے گی، اور ایک بار جب فریضہ ادا ہو گیا تو نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز پڑھنے والوں کی نماز درست نہیں ہوگی، لہٰذا ایک بار ہی فرض نماز کی کوئی امام جماعت کرا سکتا ہے، دوسری بار اسی نماز کی جماعت نہیں کرا سکتا۔ اور شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔